لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر. بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ وائے ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر. یہ کیسا خواب تھا جو میں نے دیکھا؟ لائیے میں مدد کروں. آئیے کچھ آرام کر لیں، بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی. ارے میں کیسے آرام کروں جبکہ میرے وجود میں ایسی آگ لگی ہے جو مجھے اندر سے جھلسا رہی ہے، میری ہڈیوں کو جھلسا رہی ہے. آخر یہ کیسا خواب ہے جس نے آپ کو اس طرح پریشان کر دیا ہے؟ خواب؟ نہیں، خواب نہیں تھا. لگتا تھا کوئی حقیقت مجھ پر آشکار ہو رہی تھی. میں طائف میں ایک پہاڑ پر کھڑا ہوا تھا اور دوسرے سبھی لوگوں کی طرح کھڑا میں دیکھ رہا تھا کہ بچے رسول خدا کو پتھر مار رہے تھے اور میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. صرف عداس تھا جو آگے بڑھا. اس نے بچوں کو بھگایا اور پیغمبر کے پاس جا کر بیٹھ گیا. عداس؟ یہ کون ہے؟ عداس ایک نصرانی غلام اور نینوا کا رہنے والا تھا جس نے رسول خدا کے طائف آنے پر ان کی مدد کی اور ان کی باتوں کو سنا. لیکن رسول خدا کب طائف کی جانب گئے تھے؟ جس وقت رسول خدا اور آپ کے کچھ ساتھی شیب ابی طالب سے باہر نکلے تو تھوڑے ہی عرصے کے بعد ابو طالب اور خدیجہ انتقال کر گئے، اور پھر قریش پیغمبر اسلام کو اور زیادہ تنگ کرنے لگے. مجبور ہو کر رسول خدا اسلام کی ترویج کے لیے طائف تشریف لے گئے اور وہاں قبیلہ بنی ثقیف سے ملاقات کی اور اپنے دین کو ان کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا اور اپنے قبیلے کے بچوں اور دیوانوں سے کہا کہ پیغمبر خدا پر پتھر برسائے. انہوں نے بھی پیغمبر اسلام پر پتھر برسائے اور آپ کو برا بھلا کہا تاکہ آپ کو طائف سے باہر نکال دیں. صرف عداس ہی تھا جس نے پیغمبر کی مدد کی. وہ عتبہ کا غلام تھا. نبی خدا؟ اگر یہ نبی خدا ہے تو پھر میں کون ہوں؟ خداؤں کا بادشاہ؟ مگر کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارا بھی کوئی پیغمبر یا کوئی بادشاہ ہوتا. تم نے دیکھا طائف کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا شیبہ؟ مکے کے لوگ جو اسے محمد امین کہتے تھے اور اس کے قریشی ہونے کی وجہ سے اسے لائق احترام سمجھتے تھے، انہوں نے بھی اس کے دعوی نبوت کو برداشت نہیں کیا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں اجنبی جگہ آ کر یہ شخص خدا واحد اور اس کے نبیوں کی بات کرتا ہے. لات و عزا پر لعنت ہو کہ یہ آدمی ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نبوت کا راگ الاپتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ سکتے.
تم ثقفیوں کو اچھی طرح سے جانتے ہو بھائی، بڑے گستاخ اور لاپرواہ لوگ ہیں وہ۔ مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں ان کے بعض بزرگ اس کے ساتھ نہ مل جائیں اور مکے میں ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دیں۔ کیا ہوا ہے اتبا؟ جب سے ہمارے چچا زاد بھائی ابو سفیان نے تمہاری بیٹی سے شادی کی ہے تب سے تمہیں مکے کی بڑی فکر ہو گئی ہے۔ ویسے بھی تمہارے لیے طائف کے باغات سے زیادہ دارالندوا کی سازشیں زیادہ فائدہ مند ہیں، ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہو احمق؟ طائف کی کھجوروں اور انگوروں پر تم نے قبضہ کر لیا ہے، ٹھیک، خالص شراب بناتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بازار کس نے تمہارے لیے تیار کیا؟ اگر میں دارالندوا میں جا کر نہ بیٹھوں اور بازار میں اثر و رسوخ نہ رکھوں تو پھر تمہاری چیزیں کون خریدے گا، یہ مجھے بتاؤ۔ ناراض مت ہو غتبہ، ہم لوگ تجارت میں ایسے ہی شریک ہیں جیسے لات و عزا خدائی میں۔ میں طائف کی چیزوں کو کم قیمت پر خریدتا ہوں اور ان کی خالص شراب بناتا ہوں، اور تم بھی مکے میں محفل جماتے ہو اور اپنی بیوی اور لڑکی کے ساتھ مل کر تاجروں کو اس شراب کا عادی بناتے ہو۔ کاش میری بیوی اور لڑکی بھی جھنڈے والی ہوتی اور تاجروں کو اپنی طرف اس حربے کے ذریعے اپنی طرف کھینچتی۔ وہ دیکھو ذرا اتبا، کیا ہوا شہبہ؟ لگتا ہے محمد ہماری طرف آ رہا ہے۔ محمد ہماری طرف آ رہا ہے؟ آخر کس لیے؟ اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، تھکا ہارا لگتا ہے۔ حق ہے اسے، اگر اتنے پتھر کوئی میرے اوپر برساتا تو نہ تو میں چلنے پھرنے کے قابل رہتا اور نہ ہی پیغمبری کا دعویٰ کرتا، لیکن اسے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ ان باتوں کو چھوڑو، ذرا دیکھو کیا حال ہے اس کا۔ نہیں، جانتے ہو اگر وہ یہاں پہنچ گیا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اسے دعوت نہ دوں۔ پاگل ہو گئے ہو اتبا، طائف کے بزرگوں نے اسے اپنے پاس سے بھگا دیا ہے، اپنے بچوں سے کہا ہے کہ اسے پتھر مار کر باہر نکال دیں، اور تم اسے اپنے گھر بلانا چاہتے ہو۔ عرب مہمان کو اپنے گھر سے نہیں نکالتا شہبہ، وہ محمد ہے، قریش کا شریف محترم۔ اگر ہم قریش کی حرمت کا خیال نہ رکھیں تو پھر ہماری اپنی ساکھ خراب ہو جائے گی۔ میں نہیں کر سکتا اتبا، تمہاری محمد سے دوستی تھی وہ ٹھیک ہے، تم نے حجر الاسود لگانے میں اس کی مدد کی تھی یہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں اس شہر میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میری زندگی خراب مت کرو اتبا۔ عداس، ارے وہ عداس، عداس سے کیا کام ہے؟ ٹھہرو۔ جی سرکار۔ سنو عداس، ذرا باغ میں جاؤ اور انگور کے کچھ خوشے توڑ کر اس آدمی کو دے دو۔ جیسا آپ کا حکم۔ عداس سنو، اسے انگور دو گے اور واپس آ جاؤ گے، اس سے گھر کی طرف نہیں لاؤ گے، سمجھے؟ سمجھ گیا میرے آقا۔ جناب یہ دیکھیے، آپ کے لیے انگور لایا ہوں۔ اس سال جیسے انگور ہمیں ملے ہیں اس سے تو مکے کی شراب کے کاروبار پر ہمارا ہی قبضہ ہوگا۔ اس سال شام کی منڈی کے بارے میں سوچ رہا ہوں شہبہ۔ صحیح کہتے ہو اتبا، شام کی منڈی، ذرا سوچو تو، ایسا قافلہ وہاں لے جائیں گے کہ سب دیکھتے رہ جائیں، سب کو پتا چلنا چاہیے کہ ربیعہ کے بیٹے کتنے لائق اور قابل ہیں۔ بس اچھی اور خالص شراب بنانے کی دیر ہے، کل ہی سے میں اپنا کام شروع کر دینا چاہیے۔ بہت سے مزدوروں کو جمع کرو اور ارے یہ سر پھرا پاگل کیا کر رہا ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو اتبا؟ عداس، عبد المطلب کے پوتے کا سر چوم رہا ہے۔ لعنت ہو مجھ پر اگر اسے مار نہ ڈالوں۔ محمد میں اس نے کیا ایسا دیکھ لیا جو ایسا کیا؟ عداس یہاں آؤ، احمق کہیں کے۔ اس بیوقوف غلام کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کی اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دوسروں نے اگر اسے دیکھ لیا کہ اس نے محمد کے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ سوچیں گے میرے اور تمہارے کہنے سے کیا ہے، اور وہ اس طرح ہماری تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔
सर फिरा अहमक लड़का। जरा आने दो, बताता हूं उसे। बेवकूफ अहमक, ये क्या किया तुमने उस आदमी के साथ? हमने सिर्फ तुझसे कहा था कि अंगूर देकर वापस आ जाना, तू क्यों उसके पैरों पर जा पड़ा? अरे पागल, मैं तेरा आका हूं, मेरे सामने तो तू कभी इतना नहीं झुकता। मोहम्मद के सामने तू इतना क्यों झुक रहा था? है तेरा खून बहा दूंगा, खून पी जाऊंगा। अगर एक आदमी, ताइफ के सिर्फ एक आदमी ने तुझे उसका एहतराम करते हुए देख लिया तो सब सोचेंगे कि मैंने और मेरे भाई ने तुझे ऐसा करने को कहा था। सुनिए तो। अरे छोड़ दो शहबा, छोड़ो, देखूं तो जरा ये क्या कहता है बेवकूफ अहमक। बोल, क्या बकना चाहता है? बोल। जैसा कि आपने हुक्म दिया था, मैंने अंगूर तोड़े और उनके पास गया। अंगूर लेकर जब मैं उनके पास पहुंचा तो देखा अपने खुदा से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, परवरदिगारा, मैं अपनी नातवानी, दरबदरी और लोगों की ज़रासानी का शिकवा तेरी बारगाह में करता हूं। पालने वाले, अगर तू मुझसे राजी हो जाए तो फिर मुझे कोई गम नहीं, मगर तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। मैं उनके सामने झुक गया। जब उन्होंने देखा कि मैं अंगूर लाया हूं तो वो मुस्कुराए। उन्होंने हाथ बढ़ाया अंगूर उठाने के लिए और अचानक एक ऐसा जुमला उनकी जबान पर आया जो ताइफ के लोग आमतौर पर नहीं बोलते। जुमला? कैसा जुमला? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह? तुम ये कलाम सुन चुके हो क्या? बकवास करता है यही लब्बाज नसरानी लड़का। कसम खुदा की सच कह रहा हूं मैं। फिर क्या हुआ? मैंने कहा कि ये जुमला तो यहाँ के लोगों में राइज नहीं है। उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा कि नैनवा का रहने वाला हूँ। कहने लगे, नैनवा? नैनवा मेरे भाई यूनुस बिन मत्ता की सरजमीन है। यूनुस बिन मत्ता? अब ये कौन है? बकवास कर रहा है ये लड़का। मैंने कहा, क्या तुम यूनुस बिन मत्ता को जानते हो? कहने लगे, हाँ जानता हूँ। वो खुदा के भेजे हुए नबी थे और मैं खुदा का भेजा हुआ आखिरी नबी हूँ। अब बैठो ताकि मैं तुम्हें यूनुस की दास्तान सुनाऊं। फिर उन्होंने यूनुस की वही दास्तान मुझे सुनाई जो इंजील में बयान की गई है। कसम है उस खुदा की जिसने यूनुस को मछली के पेट में महफूज रखा। बस काफी है पागल, इतने कोड़े लगाऊंगा तुझे कि तेरी जान निकल जाए या उसके जादू का असर तेरे जिस्म से खत्म हो जाए। अरे क्या कर रहे हो शहबा? अब बस भी करो। अद्दास एक नादान गुलाम है। देख लिया कम अक्ल गुलाम, मोहम्मद ने तेरा दीन भी तुझसे छीन लिया और तेरी जान भी खतरे में डाल दी। लेकिन वो एक अच्छे और नेक आदमी है। मुझे यकीन है वो सचमुच खुदा के ये नबी कोड़ा है। मुझे देना। परवरदिगार, मैं अपनी नाथवानी और दरबदरी से तेरी बारगाह में पनाह मांगता हूँ। ऐ मेहरबानों के मेहरबान, बस तू ही मेरा और कमजोरों का खुदा है। यानी इतने लंबे सफ़र और इतनी जहमतों और मुशक्क़तों का नतीजा बस यही था कि गुलाम मुसलमान हो जाए? मैंने पैगंबर की सख्तियों में से बहुत थोड़ा सा ही तुम्हें बताया है बेटी। आप लोगों की हिमाकतों को सह लिया करते थे, तकलीफों और अजियतों पर सब्र और तहम्मुल से काम लिया करते थे, यहां तक कि खुदा को कहना पड़ा, लगता है गम की शिद्दत से तुम जान ही दे बैठोगे सिर्फ इसलिए कि वो ईमान नहीं लाते हैं। बाबा जान, सचमुच आपके परेशान होने की वजह सिर्फ यही ख्वाब था? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने ख्वाब में देखा कि तुम्हारे दोनों भाई भी ताइफ के उन बच्चों के साथ पत्थर हाथ में लिए हुए थे
اور ان سے رسول خدا کو مارنا چاہتے تھے، لیکن وہ پتھر ان کے ہاتھوں میں ہی رہ گئے اور ان سے خون نکل کر زمین پر گر رہا تھا۔